अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सूबाई असम्बली का इजलास बुलवा लिया गया है। आज इजलास हो रहा है। इसी तरह कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को समरी अरसाल कर दी गई है। 27-28 फरवरी को वो इजलास भी बुलाया जा रहा है। मैंडेट चोर सबसे ज़्यादा शेरवानियाँ सिलवाकर भरपूर तैयारी के साथ हलफ बर्दारी की तकरीब में आएंगे। खुद भी हलफ उठाएंगे, दस्तखत भी करेंगे, मराआत की तरफ भी बढ़ेंगे। इस असम्बली में मजमूई तौर पर तकरीबन 85 ऐसे हारे हुए लोग हैं जो कि मैंडेट चोर हैं, वो भी हलफ उठाएंगे। ये तो सिर्फ पंजाब की हद तक है, जबकि कौमी असम्बली में तकरीबन 70 ऐसे लोग हलफ उठाएंगे जो कि हारे हुए हैं, मैंडेट चोर हैं, जिन्हें वोट नहीं मिला लेकिन उन्हें हलफ उठवाया जाएगा। ये सब कौन कर रहा है? एक फर्द वाहिद जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो इस सेटअप को तरतीब दे रहे हैं। इस सेटअप को वो लाना चाह रहे हैं। इस सेटअप को वो पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत कर रहे हैं। जबरदस्ती धांधली के जरिए, एक जाली नतीजे के तौर पर जालसाजी के जरिए आज पंजाब में लोग MPA का हलफ उठाएंगे। तो ये वजह है जिसकी वजह से मुज़ामत हो रही है, क्योंकि सारे हारे हुए लोगों को आज मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस इसमें मैंडेट चोरी का हिस्सा है, जो उन्होंने फैसला दिया बल्ले का निशान वापस लेकर। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देख लिया, लेकिन बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद बेशुमार लोग तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए। वो आज ओथ लेंगे। खौफ अभी भी बहुत है। मियाँ असलम इकबाल पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, उन्हें पंजाब वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है PTI ने। मुस्लिम लीग नवाज के पास चोरी शुदा मैंडेट है, उसके बावजूद वो खौफजदा हैं और मियाँ असलम इकबाल को पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा कि वो पंजाब पहुँच सकें, लाहौर पहुँच सकें। उन्होंने ज़मानत करवाई हुई है। देखते हैं कि आज वो पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से वो अनअपोज बिला मुकाबला कामयाब हों, उनके मद्दे मुकाबिल कोई ना हो। तमाम का तमाम सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी सहूलत कारी कर रहा है। खा वो इलेक्शन कमीशन है, खा वो चीफ साहब हैं, खा वो चीफ जस्टिस हैं, सब के सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और एक जाली निज़ाम को आज मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि वज़ारत आला के उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल समेत तमाम नौ मुंतखब अराकीन पंजाब असम्बली के इजलास अराकीन पंजाब असम्बली में इजलास में शिरकत करेंगे और अपनी नशिस्तों से महरूम किए गए उम्मीदवारों को कल सुबह इजलास के मौके पर पंजाब असम्बली के बाहर भरपूर एहतजाज की हिदायत कर दी गई है। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने यह स्टेटमेंट जारी किया है। एक इजलास हुआ जिसके बाद ये फैसला किया गया कि पंजाब में वज़ारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल वज़ारत आला वज़ीर आला को इंतखाब के अमल से बाहर रखने के लिए इंतहाई शर्मनाक और बेहुदा हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम के मैंडेट पर खुला डाका डालकर वज़ारत आला की दौड़ में शामिल की जाने वाली फस्ताई सोच की हामिल मुजरिम सिफ्त मरियम के लिए यहाँ भी रियासती मशीनरी के जरिए मैदान खाली करवाने की बुज़दिलाना कोशिश की जा रही है और अवाम से वोट की पर्ची के जरिए मुस्तरद की जाने वाली मरियम के इमा पर पेशावर हाई कोर्ट से तमाम मुकदमात में जमानतें मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस के जरिए मियाँ असलम इकबाल के अगवा की भौंडी कोशिश की गई है। फसाइयत और लाकानूनियत से मरूब हुए बगैर तहरीक इंसाफ के मुंतखब अराकीन वज़ारत आला के उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल के हमरा असम्बली पहुँचेंगे और मैंडेट चोरों का मुकाबला करेंगे। मैंडेट चोरों और मुजरमों के लिए आइन, कानून और जमहूरियत को कुर्बान करके मुल्क को बनाना रिपब्लिक और पंजाब को कज़ाकों का राजवाड़ा बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंडेट चोरों की रियासत परस्ती का तमाशा बंद होना चाहिए और चोरी शुदा मैंडेट अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को वापस लौटाकर मुल्क भर में खुसूसन पंजाब में आइन और कानून की बालादस्ती की राह हमवार की जाए। जिस अवाम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फस्ताइयों को अपने वोट से मुस्तरद किया, वो अपना मैंडेट चोरों में बांट कर उन्हें ज़बरदस्ती खुद पर मुसल्लत होने की इजाज़त नहीं देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़ आया है
اور عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کوئی 2-4 کروڑ نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ عوام ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ناظرین کرام، ان کو مسلط کرنے کے لیے، ان کے نمبرز پورے کرنے کے لیے جعلی طور پر نتیجے تیار کیے گئے۔ عدالتی احکامات کے باوجود جعلی دستاویزات کے ذریعے جعلی نتیجے اور جعلی نوٹیفیکیشنز جاری کیے جا رہے ہیں۔ NA-48 کا بھی نتیجہ جاری کیا گیا۔ راجہ خرم نواز کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے دوبارہ سے۔ شعیب شاہین کی درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے انجم عقیل اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو بھی کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سارے کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ان 2 نمبروں، ان مینڈیٹ چوروں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے تمام کی تمام ہماری ملٹری لیڈرشپ، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان سب کے سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو اقتدار سونپا جائے، بلکہ بس نہیں چل رہا جس طرح سے بایو میٹرک ایئرپورٹس بھجوا دی گئی، ان کا بس نہیں چل رہا کہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھوا دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت لڑائی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کا ایک گروپ ہے، نواز شریف کا ایک گروپ ہے، مریم کا ایک گروپ ہے۔ یہ سارے آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پر نواز شریف کو جنہوں نے وزیر اعظم نہیں بننے دیا، ان کی پیٹھ میں جنہوں نے چھرا گھونپا، اس میں ان کے اپنے قریبی لوگ شامل ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار شامل ہیں۔ اس ٹولے کی نشاندہی آصف کرمانی نے کی ہے۔ انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا اور بتایا کہ نواز شریف کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا وہ ان کی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے کیا۔ نواز شریف کے ساتھ ایک انتہائی سنگین مذاق کیا گیا۔ کرمانی صاحب نے کہا کہ میں نے صادق سنجرانی کو ووٹ نہیں دیا تھا اور بتا کے ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ شہباز شریف نے کیا کیا نواز شریف کے ساتھ، اور پارٹی کے بہت سے لوگ جنہوں نے نواز شریف کو دھوکہ دیا اور اپنی ڈیل کی ہے نواز شریف سے بالا بالا۔ کرمانی صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، یہ وہی ہیں جو لندن جاتے تھے، وہ شہباز شریف سے زیادہ مطمئن ہے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن پر نواز شریف کو بے بس کر دیا تھا، اور قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن میں ووٹ کا نتیجہ انتخابات میں ہمیں مل چکا ہے۔ کرمانی صاحب نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نوجوان پرانی قیادت کو مسترد کر چکے ہیں، انہوں نے جوک در جوک ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ڈالا۔ یہ مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما اور نواز شریف کے دستے راست آصف کرمانی کی گفتگو ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے ہی غداروں نے نقصان پہنچایا اور نواز شریف کا ستیہ ناش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف مدبر اور سٹیٹس مین ہے، اس لیے ان کو شہباز شریف پسند ہے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور جو ٹولہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے اندر بیٹھا ہے یہ وہی مفاہمت والے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں گواہ ہوں، نواز شریف نے کبھی جان بوجھ کر خود سے لڑائی نہیں لی۔ GIT چل رہی تھی تو نواز شریف نے اہم وزراء کو کہا کہ مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ پاناما والی GIT کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اہم وزراء کو بلایا اور کہا کہ مجھے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس وقت سارے وزراء میں سے کسی نے نواز شریف کے فیصلے کی حمایت نہیں کی، کسی نے کہا میرا فلاں منصوبہ رہتا ہے، کسی نے کہا میرے جہاز آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کا اعلان کریں، GIT بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ بات درست ہے کہ اگر اس وقت پولیٹیکل ڈیسیجن لیا جاتا تو یہ سارے کا سارا چیپٹر کلوز ہو جانا تھا۔ پاناما کے وقت کا بیانیہ اور تقریریں عرفان صدیقی ہی لکھ کر دیتے تھے، خلائی مخلوق اور ووٹ کو عزت دو وغیرہ عرفان صدیقی ہی کے الفاظ ہیں۔ اللہ کرے بیانیہ تبدیل کرنے والوں کو شیروانیاں پہننا بھی نصیب نہ ہو۔ شہباز شریف اور چودھری نثار کی خفیہ ملاقاتوں کا نواز شریف کو علم نہیں ہوتا تھا۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ نے کسی سے ملنا ہے تو دن کی روشنی میں ملیں۔ نواز شریف نے شہباز شریف سے شکوہ کیا کہ آپ ملاقات کے لیے دن رات کو کیوں جاتے ہیں۔ نواز شریف نظریات پر رہتا، لیکن ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ میرا لیڈر نواز شریف تھا اور رہے گا، پہلے نہیں لگتا تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ ایک گروپ نے مجھے سائیڈ لائن کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نون لیگ میں نہ رہا تو کچھ دیر کے لیے بریک لے لوں گا۔ ساری جماعت کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے کہ بھاری مینڈیٹ والا نواز شریف آج کہاں ہے؟ جو لوگ اس تنزلی کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کی جانب سے میری کردار کشی کی گئی
اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ صادق سنجرانی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ تو آصف کرمانی نے یہ کہا کہ اسی اشرافیہ کے خلاف مڈل کلاس کی یوتھ نے ووٹ کے ذریعے بغاوت کی ہے، اور میں نے ووٹ کاسٹ کرتے دیکھا لوگوں نے روایتی سیاست کے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو یہ سینیٹر ڈاکٹر کرمانی صاحب بتا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اندر کی لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے۔ نواز شریف کو لایا گیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے۔ نواز شریف کا ایک معاہدہ تھا فرد واحد کے ساتھ، کیونکہ اس فرد واحد کو اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف نے۔ یہ صرف اور صرف نواز شریف تھے جنہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دی، اور جنرل عاصم منیر کو انہوں نے آرمی چیف لگوایا اور بنوایا، کیونکہ جنرل باجوہ کی فہرست میں اور شہباز شریف کی لسٹ میں کوئی اور تھے، یہ نہیں تھے کم از کم۔ اس لیے جاوید لطیف بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور اب ان کی زبردستی حکومت ان کو دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کو زبردستی حکومت دی جا رہی ہے، ہم لینا نہیں چاہ رہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے ڈرائنگ روم میں بلا کر کہا تھا کہ یہ حکومت آپ لے لیں، ہم تو حکومت نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو اب جنرل عاصم منیر کے بارے میں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی حکومت دی جا رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے، اور یہ جو حکومت ہمیں دی جا رہی ہے یہ چلے گی نہیں، یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی۔ دوسری جانب خواجہ آصف اور عرفان صدیقی بھی جو ہے وہ یہی رونا رو رہے ہیں۔ تو ایک طرف مریم نواز اور شہباز شریف اقتدار لے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ کیمپ جو ہے یہ اپنا رونا رو رہا ہے۔ تو باوجی کے ساتھ دھوکہ تو ساروں نے کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔